إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا سفر. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا غول ولا سفر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے سماج کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، بہت سارے ایسے کام ہوتے تھے جس کا اللہ رب العالمین کے حکم سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اور رسول بنے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت اور رسالت کا تاج سجایا گیا، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار برائیوں کو ختم کیا. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو عقائد کی برائیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے لوگوں کو ان عقائد کی برائیوں سے منع فرمایا. معاملات کے اندر جو برائیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کا بھی تباہ کیا. اسی طرح جو اخلاقی برائیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاقی برائیوں کو بھی جڑ سے ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی. میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے قبل سماج کے لوگوں میں شراب کی برائی پائی جاتی تھی. اسلام جب آیا تو اسلام نے لوگوں کو شراب سے منع فرمایا
شراب سے بچا جائے، شراب کا استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ شراب پینے سے آدمی کی عقل خراب ہو جاتی ہے اور عقل کے اوپر میرے بھائیوں پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کے اندر سے اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو شراب کے استعمال سے منع فرمایا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام سے قبل لوگوں کے اندر زناکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، بے حیائی عام تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتلایا کہ یہ زنا اتنا بڑا سنگین جرم ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بڑے گناہ سے زنا کو حرام قرار دیا اور تعبیر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بھی لوگوں کو روکا۔ اسی طرح لوگوں کے اندر رشوت خوری کی بیماری پائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت خوری کی بیماری سے منع فرمایا۔ اسی طرح سودی کاروبار کا رواج عام تھا اسلام سے قبل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ سودی کاروبار حرام ہے اور اس کی وجہ سے مال کے اندر برکت نہیں بلکہ بے برکتی آتی ہے، اور جو سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس کی گرفت کرے گا، اس کی پکڑ کرے گا۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں گے تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو بے شمار میرے بھائیوں آیتیں ملیں گی، اللہ رب العالمین کے احکامات ملیں گے، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ سارے گناہ اسلام سے قبل پائے جاتے تھے اور بہت زیادہ یہ گناہ سماج اور معاشرے کے اندر موجود تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان برائیوں سے متعلق باخبر کیا اور انہیں ڈرانے کی، دھمکانے کی، اللہ رب العالمین کی قدر سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ سماج کے اندر اس وقت بہت سارے ایسے رسوم بھی تھے، رواج بھی تھے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، بدعقیدگیاں بے شمار تھیں، لوگ انسان سے ڈرتا تھا، انسان حیوان سے ڈرتا تھا، انسان کیڑے مکوڑے سے ڈرتا تھا، انسان پرندوں سے ڈرتا تھا، اور بدشگونی بھی اس زمانے میں اسلام آج بھی پائی جاتی ہے، اسلام سے قبل بھی میرے بھائیوں بدشگونی پائی جاتی تھی۔ بعض بیماریوں کے تعلق سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماریاں خود سے متعدی ہو جاتی ہیں، ایک کو دوسرے سے لگ جاتی ہیں، اس طرح کا خیال لوگوں کے اندر عام تھا۔ اسی طرح میں نے کہا کہ بدشگونی کا بڑا عام رواج تھا اسلام سے قبل۔ اسی طرح اگر کوئی پرندہ کو دیکھتے تھے، بالخصوص یہ الو پرندہ دیکھتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ اب اس کی ہلاکت ہو جائے گی، اس کی گمراہی ہو جائے گی، وہ آدمی مر جائے گا۔ میرے بھائیوں اسی طرح بعض مہینوں کے تعلق سے وہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے کے اندر یہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ خراب مہینہ ہے، کوئی بھی اچھا کام میرے بھائیوں اور اس مہینے کے اندر لوگ نہیں کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ یہ ساری برائیاں میرے بھائیوں اسلام سے قبل موجود تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت علیہ السلام بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسا فعل کرتا ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے، اس کو شریعت سمجھ کے کرتا ہے، میرے بھائیو سن لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے متعلق نہ قرآن کی دلیل ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہے، تو ایسے تمام امور اور ایسے تمام کام میرے بھائیوں مردود ہے، شریعت میں اس کا کوئی اعتبار اور شمار نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، میں نے وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھی ہے اور اس آیت کریمہ کو ہمیشہ ایک مسلمان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی یہ دین اسلام کو کمپلیٹ کر دیا ہے، ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور اسلام کو بحیثیت دین کے ہم نے پسند کر لیا ہے، اس لیے دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے اور اس میں ذرہ برابر کی نہ کمی کی جا سکتی ہے اور نہ اس میں میرے بھائیوں زیادتی کی جا سکتی ہے، چاہے وہ عمل ہمارے خیال اور آپ کے خیال ہماری رائے اور آپ کی رائے کے مطابق کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن قرآن میں اس کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کی دلیل نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ ایسا ہر کام میرے بھائیوں مردود ہے اور اس کی وجہ سے ایک مسلمان گنہگار ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا سفر، کہ لوگوں یاد رکھو کوئی ایسا مرض نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو خود سے متعدی ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے یا خود سے کسی کو لگ سکتی ہے، اسی طرح کوئی ایسا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بدشگونی نہیں ہے۔ اگر ان چیزوں کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام سے قبل لوگ یہ سمجھتے تھے، بعض لوگوں کا بھی عقیدہ تھا کہ بعض ایسی بیماریاں ہیں جو خود سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں اور وہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے۔ میرے بھائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہو کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو کہا کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو خود سے کسی کو لگ جائے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ دوسروں کو بیمار کر دے، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام سے قبل یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کہیں جانے کا ارادہ کرتا تھا اور آج بھی میرے بھائی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بلی کو دیکھ لیتے ہیں، چوہا کو دیکھ لیتے ہیں، کتا کو دیکھ لیتے ہیں، چھچھندر بول دیتا ہے، کوا بول دیتا ہے اور کاغ بول دیتا ہے، اپنے ارادے کو بدل دیتے ہیں، اپنے راستے کو بدل دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں متاثر کر سکتی ہیں اور ان چیزوں سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی یاد رکھنا یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ فاسد ہے، یہ ایسے عقائد ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے تعبیر کیا ہے۔ آگے حدیثیں آئیں گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تیرا شرک ہے، یہ تیرا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے اور اللہ رب العالمین مصرف الکائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہی کائنات کے اندر میرے بھائیوں تصرف کرنے کا مکمل حق رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا حَامَّةَ، کہ حامہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو بولتا ہے، بعض لوگ اسے بدشگونی لیتے ہیں، اپنے ارادے کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اسلام سے قبل بھی میرے بھائی ایسا ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ
عبادت دیتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ اولا جیسی عبادت بھی انجام نہیں دیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کوئی کام کیا میرے بھائی وہ کام پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو منع کیا کہ میرا سفر کے مہینوں کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے اور یہ سفر کا مہینہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ محرم کو سفر کے مہینے سے بدل دیتے تھے، سفر کو محرم کے مہینے سے بدل دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، چنانچہ جو لوگ اسے سمجھتے تھے سفر کے مہینے کو، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے اور اس کام سے میرے بھائیوں منع فرمایا ہے۔ اور میں نے کہا کہ عدوہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو خود سے کسی کو لگ جائے یا کہ متعدی ہو جائے۔ اسی طرح بدشگونی لینا اسلام کے اندر میرے بھائیوں حرام ہے۔ نیک فعل لے سکتے ہیں، اگر کسی سے اچھی بات سنے، اچھا قول سنے تو آپ اس کو اچھی چیزوں پہ محمول کر سکتے ہیں، لیکن اسلام میں بدشگونی کے لیے یاد رکھیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا ہے، کسی جانور کو دیکھ لیا جائے، کسی آدمی کو دیکھ لیا جائے، کسی پرندے کو دیکھ لیا جائے اور کسی کیڑے کو دیکھ لیا جائے، اور بہت سارے لوگ گھروں سے نکلتے ہیں، سانپ پر نگاہ پڑ جاتی ہے، اپنے راستے سے واپس چلے جاتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ارادہ تک کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسی چیزوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بالخصوص آپ دیکھیں گے عورتوں کے اندر، خواتین کے اندر کہ گھر کے اوپر اگر کوہ آ جائے، کاگ آ جائے اور رات میں چھچھندر بول دے، بلی گزر جائے، اس کو بالکل خنصت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھانا چاہیے، بجھانا چاہیے کہ یہ عقائد کی برائیاں ہیں، عقائد کی خرابیاں ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مطلق طور پہ منع فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کا بھروسہ میرے بھائیوں ہمیشہ اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں آرام کو اذیت پہنچانا چاہے، نقصان پہنچانا چاہے، ہمیں مصیبت میں ڈالنا چاہے، ہمیں بیمار کرنا چاہے، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو اس کے ارادے سے روک لے اور ہمیں بیمار ہونے سے میرے بھائیوں بچا لے۔ اس لیے ایک مومن کا، ایک مسلمان کا، ایک صاحب اسلام کا، ایک صاحب ایمان کا اگر بھروسہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوتا ہے۔ کسی بڑے پر اس کا بھروسہ نہیں، کسی چھوٹے پر اس کا بھروسہ نہیں، کسی انسان پر نہیں، کسی حیوان پر نہیں، کسی کیڑے پر نہیں، کسی مکوڑے پر نہیں، کسی جانور پر نہیں، کسی بلی پر نہیں، اور میرے بھائیوں اسی طرح دوسرے چرندوں پرند پر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ عقیدے کی منافی چیز ہے، یہ عقیدے کی خراب بات ہے جس پر سنجیدگی کے ساتھ میرے بھائیوں ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنی زندگی کے اندر جو بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں ان بدعقیدگیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی